تو بہرحال آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے، کسی کی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج، اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو سورہ ضحیٰ سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی تفسیر کے ساتھ۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ صحابی بلکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became ill so he did not stand for prayer for a night or two. Then a woman came and said, "Oh Muhammad, I think that your devil has finally left you." اللہ معاف کرے، یعنی اس طرح کے تلخ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تو لیکن یہ کہ ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا، نعوذ باللہ، یعنی اس کا ماننا یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید اسی نے فورسیک کر دیا۔ تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی۔ دوسرا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی ہے حدیث، اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پہ ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے، یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا۔ تو بہرحال آئیڈولیٹرز جو تھے، مشرکین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے، جو خدا ہے، اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے، یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہی ہے شروع کے الفاظ سورہ ضحیٰ کے، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، بائی دا فور نون، آفتاب کی روشنی کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ واللیل اذا سجا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وین اٹ ڈارکنس، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے تجھ سے، نہ ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے۔ Your Lord has neither forsaken you nor hates you. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، and indeed the hereafter is better for you than the present، بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی تیرے پہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیں 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک، تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات